بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان کامیاب، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فروری کا مہینہ قریب الختم تھا، مگر سردی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دھند کا سلسلہ بھی ابھی جاری تھا۔ پھر اس ماہ کے آغاز میں ہونے والی بارشوں نے موسم کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ اس وقت صبح کے 9:30 بج چکے تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی سورج طلوع نہ ہوا ہو۔ پھر اس پر ہلکی پھوار اور ٹھنڈی ٹھار ہوا کی موجودگی نے موسم کی سنگینی کو بڑھا دیا تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی تھانے پہنچا تھا۔ ان دنوں میں پنڈی بھٹیاں کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ یہ قصبہ دریائے چناب سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس علاقے میں بنسبت سردی زیادہ پڑتی ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، سر جی، ادھر ایک بندہ قتل ہو گیا ہے۔ میں نے تیز نظر سے گھور کر کانسٹیبل کو دیکھا اور پوچھا، ادھر کدھر؟ ادھر لاری اڈے پر جی۔ قتل کون ہوا ہے اور قاتل کون ہے؟ کانسٹیبل معذرت آمیز لہجے میں بولا، یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب۔ باہر برآمدے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ قتل کی اطلاع دینے تھانے آیا ہے۔ میں اسے وہاں بٹھا کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس بندے کو اندر بھیجو۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل ایک خان صاحب کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا اور اسے آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، سر جی، یہ خان قتل کی اطلاع لے کر آیا ہے جناب۔ میں خان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خان صاحب، تمہارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام انار داد خان ہے صاحب، وہ اضطراری لہجے میں گویا ہوا۔ ہمارے بارے میں تم بعد میں تفتیش کرتے رہنا تھانے دار صاحب، پہلے فوراً سے پیشتر ادھر لاری اڈے پر چلو۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے اور قاتل ماتل کو بھی لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ بس تم جلدی سے اسے پکڑ کر ہتھ کڑی لگاؤ اور پھانسی پر لٹکانے کا بندوبست کرو۔ میں نے انار داد خان کا اضطرار کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے وہی سوال کیا جو تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل سے کیا تھا، خان صاحب، کس نے کس کو قتل کیا ہے، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ او یارا، تم خواہ ٹیم ضائع کرتا ہے، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ہم قاتل مقتول کو نہیں جانتا، ان سے ہمارا کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بتایا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لو تھانے دار صاحب، ادھر لاری اڈا پر ہمارا نسوار اور تمباکو وغیرہ کا چھوٹا سا دکان ہے۔ قتل ہمارا دکان کے نزدیک ہی ہوا ہے۔ وفات فرمانے والا بس کا ایک مسافر تھا، اسے کسی گھوڑے والے چودھری مودری نے ڈوز 2 فائر کر کے لمبا لٹا دیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ مسافر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بس ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ انار داد خان کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ پستہ قامت اور بھاری جسم کے مالک ایک صحت مند شخص تھا۔ وضاحت سے وہ ایک روایتی پٹھان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح گھومتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد پوچھا، خان صاحب، کیا یہ قتل آپ کے سامنے ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے قاتل کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، جس وقت شملے والی چودھری نے گولی چلائی ہم دکان کے اندرونی حصے میں مصروف تھا۔ آج صبح ہی ہمارا کچھ مال آیا تھا، ہم تمباکو کی وہ بوریاں دکان کے اندر سیٹ کر رہا تھا۔ پھر جب ہم نے فائر کا آواز سنا تو فوراً دکان سے باہر نکلا۔ ہمارا دکان تو لاری اڈا ہی میں ہے، لیکن جہاں قتل ہوا ہے وہ جگہ دکان سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ ہم لپک کر ادھر پہنچا۔ مقتول بیچارہ اس وقت زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور فائر کرنے والا چودھری اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک بابا جی نے گھوڑے کو نیچے گرا دیا۔ چودھری بھی گھوڑے کے ساتھ ہی زمین پر آیا۔ پھر سب لوگوں نے چودھری کو بے بس کر کے قابو میں کر لیا۔ بس اب آپ فوراً ادھر پہنچو، ہم بھی چلتا ہے، ہم اپنا دکان بند کر کے آیا ہے۔ انار داد خان کی انکشاف انگیز گفتگو نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ خان صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ کسی بابا جی نے چودھری کے گھوڑے کو گرا دیا۔ او خدا کا بندہ، انار داد خان نے
ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے میری بات کاٹ دی اور بولا، وہ بابا جی بھی ادھر لاری اڈے پر ہی موجود ہے، باقی سارا تفصیل ادھر ہی پوچھ لینا، سیب جا رہا ہے۔ میں نے اناردان خان سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ لاری اڈا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، طارق، فوراً ASI سلامت علی کو میرے کمرے میں بھیجو۔ وہ سلوٹ مار کر کمرے سے جانے لگا تو میں نے کہا، اور ہاں، باہر سڑک سے کوئی خالی تانگا پکڑ لاؤ لاری اڈے جانے کے لیے۔ طارق کے رخصت ہوتے ہی ASI سلامت علی میرے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ وہ میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس قتل کی واردات کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ میں سنگین نوعیت کے معاملات میں سلامت علی کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ ایک ذہین اور بردبار اہلکار تھا۔ مجھے امید تھی وہ آگے چل کر بہت ترقی کرنے والا تھا۔ قصہ مختصر، تھوڑی دیر بعد میں ASI سلامت علی اور 2 کانسٹیبلز کے ساتھ تانگے میں بیٹھا لاری اڈے کی جانب جا رہا تھا۔ وقوع پر ایک جھمگٹا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم آنے واحد میں لاش کے قریب پہنچ گئے۔ ہمیں تانگے سے اتر کر اس طرف آتے دیکھ کر مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا۔ میں بغور جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ ایک جوان شخص کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ سینے سے اس کا لباس خون آلود تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ دونوں فائر اس کے سینے میں کیے گئے تھے اور یہی اس کی موت کا سبب بھی بنے تھے۔ اس جوان کو زمین پر پڑے دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی اور اس کی صحت اور جوانی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ یہ اس کے مرنے کے دن نہیں تھے۔ نزدیک ہی ایک طرف 3-4 افراد نے ایک چودھری ٹائپ شخص کو قابو میں کر رکھا تھا۔ وہ ان کی گرفت میں بری طرح تل ملا رہا تھا اور انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ اس کا مشکی گھوڑا بھی ایک طرف بندھا ہوا تھا۔ ASI فوراً جائے وقوع کا نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ فوری طور پر جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے، میں پہلے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نامعلوم مقتول ایک مسافر تھا جو بس میں سوار ہو کر پنڈی بھٹیاں پہنچا تھا، یعنی مذکورہ بس مقتول کو لے کر پنڈی بھٹیاں کے لاری اڈے پر پہنچی تھی۔ مقتول کی منزل پنڈی بھٹیاں سے کہیں آگے تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، غالباً وہ کراؤن بس سروس یا راجہ ٹریولز کی کوئی بس تھی جو سیالکوٹ سے سرگودا کے روٹ پر چلتی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ تر بیڈ فورڈ بسیں چلا کرتی تھیں اور وہ بھی بیڈ فورڈ بس ہی تھی جس کا منہ ٹرک کی مانند آگے کو نکلا ہوا تھا۔ پنڈی بھٹیاں کے اڈے پر اسٹاپ کے بعد جیسے ہی بس اڈے سے نکل کر سڑک پر آئی، ایک گھڑ سوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ نہایت ہی قیمتی اور شاندار لباس میں ملبوس ایک چودھری نما شخص گھوڑے کو بس کے سامنے کھڑا کر کے خود گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بس کی کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اندر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر ایک نوجوان شخص کو باہر آنے کا حکم دیا۔ اس کے لہجے میں تحکم اور تحکم میں بے پناہ غضبناکی پائی جاتی تھی۔ جس شخص کو چودھری نے بس سے باہر بلایا تھا وہ ایک خاتون کے ساتھ بس میں سوار ہوا تھا۔ وہ دونوں 2 مسافر والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ عورت کھڑکی والی سمت میں تھی اور اس نے برقع پہن رکھا تھا۔ عورت کے ساتھی نے جب چودھری کے حکم کی تعمیل نہ کی تو چودھری بنفس نفیس بس کے اندر گھس آیا اور مذکورہ شخص کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے پھنکارا، میں نے تمہیں باہر بلایا تھا۔ عورت کا ساتھی اگرچہ چودھری کی شان و شوکت سے مروب ہو گیا تھا، تاہم وہ جرأت مندانہ انداز میں بولا، کون ہو تم اور مجھے بس سے نیچے کیوں اتارنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں چودھری حق نواز کھرل ہوں۔ چودھری نے اپنا تعارف کروایا، اور تمہیں بس سے نیچے اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں تمہارے جرم کی سزا دی جائے۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ بلے بھائی بلے، چودھری حق نواز نے استہزائیہ لہجے میں کہا، تو تم اپنا جرم بھی بھول گئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھ پر تھوکا تھا۔ چودھری نے آخری الفاظ ترشی آمیز لہجے میں ادا کیے تھے۔ میں نے تم پر تھوکا تھا؟ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ بس کے مسافروں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس شخص کی حمایت میں چودھری سے کہا، اس نے ایسا نہیں کیا چودھری صاحب، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بیچارہ تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتا، کیونکہ میں بھی آج پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا ہوں، چودھری نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا، لیکن مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اس شخص نے تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ مجھ پر تھوکا تھا۔ برقع پوش عورت اس ناگہانی پر خاصی ہراساں ہو رہی تھی، تاہم برقعے کی وجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات
دوسرے مسافروں سے چھپے ہوئے تھے۔ ایک مسافر نے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں سیالکوٹ سے اس بس میں سفر کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ دونوں مسافر رسول پور تارڑ سے اس بس میں سوار ہوئے تھے اور اب تک سوار ہیں۔ رسول پور تارڑ سے لے کر یہاں تک 3 مرتبہ بس راستے میں رکی ہے اور یہ دونوں مستقل اپنی سیٹ پر موجود ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بیچارے نے کس وقت اور کس جگہ آپ پر تھوکا تھا۔ دوسرا مسافر بولا، اور چودھری صاحب، آپ کو تو میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے، اپنی بس کے سامنے سڑک پر کھڑے۔ اس شخص کے بارے میں آپ کو یقیناً مغالطہ ہوا ہے۔ آپ اس کو معاف کریں اور بس کو جانے دیں۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہوا ہے۔ چودھری باری باری سب کو قہر آلود نظر سے گھورتے ہوئے بولا، میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے کہنا شروع کیا، میں موزہ کولو تارڑ کے چودھری علی نواز کھرل کا بڑا بیٹا چودھری حق نواز کھرل ہوں۔ میں اپنے مشکی گھوڑے پر رسول پور تارڑ سے پنڈی بھٹیاں کی طرف آ رہا تھا۔ پنڈی بھٹیاں سے 2 میل پہلے یہ بس میرے پاس سے گزری تھی۔ میں اس وقت پکی سڑک کے ساتھ ساتھ کچے میں گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ عین اس وقت جب بس مجھے اوورٹیک کر رہی تھی، اس نامراد نے کھڑکی میں سے منہ نکال کر مجھ پر تھوکا تھا۔ پھر چودھری نے اس شخص کو ایک جھٹکا دیا اور کہا، بس خاصی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، تاہم میں نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور یہاں آ کر میں بس کو روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب آئی کچھ سمجھ میں بات؟ عورت کے ساتھ شخص نے قدرے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ہاں مجھے یاد ہے، میں نے کھڑکی سے باہر تھوکا تو تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تھوک آپ پر جا گرے گا؟ تمہیں پتا نہیں تھا؟ چودھری نے دانت کچکچاتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، یہی بات بتانے کے لیے تو میں تمہیں بس سے باہر لے جا رہا ہوں۔ تمہاری 7 پشتوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ چودھری حق نواز کھرل پر تھوکنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک مسافر نے حمایتی انداز میں کہا، چودھری صاحب غصہ جانے دیں، جو کچھ ہوا اس میں اس شخص کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ بھی تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بیچارہ تو پھر بھی بے قصور ہے، آپ اس کی جان بخشی کر دیں۔ چودھری ایک انا گزیدہ اور فرعون صفت شخص تھا۔ اس سمجھانے بجھانے کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ وہ اپنے شکار کو کھینچتے ہوئے رونق آمیز لہجے میں پھنکارا، اللہ یقیناً معاف کر دیتا ہے لیکن بندہ معاف نہیں کرتا۔ میں ابھی اس بدبخت کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد کر کے کانپ اٹھیں گی۔ اس گھٹیا شخص نے چودھری حق نواز سے متھا لگایا ہے۔ بس ہی میں ایک سمجھدار اور بردبار شخص بھی سوار تھا۔ غالباً وہ ایک پڑھا لکھا اور سرد و گرم چشیدہ انسان تھا۔ اس نے چودھری سے کہا، چودھری صاحب، اس بے بس شخص نے آپ سے متھا نہیں لگایا، بس وہ ایک اتفاق تھا۔ آپ اس ناخوشگوار واقعے کو بھولنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، چودھری بولا۔ اس کم ذات نے چودھری حق نواز کے غضب کو للکارا ہے۔ بھری بس کے سامنے میری بے عزتی ہوئی ہے۔ اسی جہاں دیدہ شخص نے کہا، چودھری صاحب، اس میں بے عزتی والی کون سی بات ہے؟ ہم سب آپ کے لیے اجنبی ہیں، نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ سے واقف ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ اس واقعے کو اچھالنے کی کوشش نہ کرتے تو ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہوتا۔ آپ نے تو خود بس روک کر اس معاملے کو ہم تک پہنچایا ہے۔ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو، چودھری نے اس مرد معقول کی طرف دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ابھی ایک آواز دوں گا تو درجنوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ دور دور تک میرا دبدبا ہے۔ میں جب تک اس شخص کو اس کے کیے کی سزا نہیں دے دوں گا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ پھر وہ اس شخص کو دھکا دیتے ہوئے بولا، چل لوئے آگے لگ۔ عجیب بد دماغ اور کمینہ خصلت چودھری تھا۔ ان دونوں کی سیٹ بس کے دروازے کے قریب ہی تھی۔ چودھری نے اس شخص کو باجبر بس سے نیچے اتار لیا۔ ان کے ساتھ ہی بہت سے مسافر بھی بس سے باہر نکل آئے اور چودھری کو اپنے تئیں سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شاید چودھری کا برا وقت آن پہنچا تھا۔ اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری نے باقاعدہ اس شخص کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگ زبانی کلامی چودھری کو اس زیادتی پر باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے، تاہم کسی نے ان کے بیچ میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 1-2 تھپڑ کھانے کے بعد وہ شخص سنبھل گیا۔ صحت اور طاقت میں وہ کسی بھی طرح چودھری سے کم نہیں تھا۔ وہ تو چودھری کا روب اور دبدبا تھا جو وہ ابھی تک پٹ رہا تھا، ورنہ جواباً وہ بھی چودھری کا حشر نشر کر سکتا تھا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازی پلٹ گئی۔ جو پہلے پٹ رہا تھا اب پیٹ رہا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد چودھری کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بس کے مسافر اب بڑی دلچسپی سے یہ دنگل دیکھ رہے تھے۔ جب چودھری حق نواز کی درگت خاصی ذلت آمیز ہو گئی تو اس نے اچانک اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس وقت چودھری زمین پر گرا ہوا تھا اور وہ مسافر شخص پوری طرح اس پر چھایا ہوا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ شخص چودھری کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اپنا بچاؤ کر پاتا، چودھری نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کر دیے۔ مسافر کا سینہ خون اگلنے لگا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چھاتی تھام کر زمین بوس ہو گیا۔ اس اچانک بدلتی ہوئی صورتحال نے وہاں موجود ہر شخص کو گویا پتھر کا بنا دیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چودھری حق نواز کھرل اپنے گھوڑے کی جانب بڑھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس سے پہلے کہ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگتا، ایک تعجب آمیز واقعہ رونما ہوا۔ چودھری اپنے گھوڑے سمیت الٹ کر زمین پر آ گرا تھا، اسی زمین پر جہاں ایک دوسرا انسان جاں کنی کے عالم میں پڑا تڑپ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے سب کو ہوش آ گیا اور پھر فوراً ہی ان کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ چودھری اور گھوڑے کو کون سی اندیکھی قوت نے خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ سب کی نظریں 50 سالہ نظام دین پر لگی ہوئی تھی، جس کی ہمت اور حاضر دماغی نے وہ کرشمہ دکھایا تھا۔ دراصل جب چودھری نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، عین اسی وقت بابا نظام دین نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی گھوڑے کی ٹانگوں میں پھنسا دی تھی۔ اس لاٹھی اور بابا نظام دین میں طویل رفاقت تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا، وہ لاٹھی ایک رفیق دیرینہ کی طرح اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ وہ کسی مضبوط لکڑی کی ایک 5 فٹ لمبی اور 1.5 انچ موٹی لاٹھی تھی۔ ایسے کیا بٹر بٹر دیکھ رہے ہو تم سب؟ بابا نظام دین نے باری باری وہاں موجود تمام افراد کو طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فوراً اس قاتل چودھری کو پکڑ لو۔ نظام دین کی آواز میں جانے کیسا سحر تھا کہ سب چودھری پر ٹوٹ پڑے۔ نظام دین ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ شاباش، جانے نہ پائے، اسے اچھی طرح قابو کر لو، اور ہاں، کوئی جا کر تھانے میں اطلاع کر دے۔ اس موقع پر اناردار خان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ نظام دین کی ترغیب پر وہ فوراً لپک کر ہمیں اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا، اور اب ہم یہاں جائے واردات پر موجود تھے۔ اناردار خان نے مجھے مقتول کی کسی ساتھی عورت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ خان بہت گھبرایا ہوا تھا اور کسی تفصیل میں پڑے بغیر وہ ہمیں فوراً جائے وقوع پر لانا چاہتا تھا۔ میرے اشارے پر ASI وہاں پہنچتے ہی قاتل چودھری حق نواز کو ہتھکڑی لگا چکا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ جائے واردات کا نقشہ بنانے میں مصروف ہوا تھا۔ تاہم اب وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جو جائے وقوع پر پہنچنے کے فوراً بعد مجھے معلوم ہوئے تھے۔ لاش کا معائنہ اور انتہائی ہنگامی نوعیت کے ضروری اقدامات کرنے کے بعد میں نے وہاں موجود بس کے ڈرائیور سے پوچھا، مقتول کی ساتھی عورت کہاں ہے؟ ڈرائیور کا نام مشتاق اور عمر 45 کے قریب تھی۔ اس نے جواب دیا، وہ برقع والی بی بی ادھر بس کے اندر ہے جی، بے ہوش۔ بے ہوش؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، جی بے ہوش۔ وہ کیسے بے ہوش ہو گئی؟ میں نے بس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ساتھی کو گولی کھا کر گرتے دیکھا، وہ غش کھا کر گر پڑی اور فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ڈرائیور نے بتایا، ہم نے بڑی مشکل سے اٹھا کر اسے بس کے اندر پہنچایا تھا۔ وہ بس کی سب سے آخری سیٹ پر پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا دوسرے مسافروں کی طرح وہ بھی بس سے نیچے اتر آئی تھی؟ جی، اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک طرف خاموش کھڑی چودھری اور اپنے ساتھی کی لڑائی دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی چودھری نے ریوالور سے فائر کیا اور اس عورت کا ساتھی نیچے گرا، اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور دھڑام سے زمین پر آ گری۔ اس وقت سے اب تک بے ہوش ہے۔ میں نے بس کی پچھلی سیٹ پر پڑی مقتول کی ساتھی عورت کا جائزہ لیا۔ وہ بادستور بے ہوش تھی، تاہم اس کے سینے کا زیرو بم تسلی بخش تھا۔ اس میں زندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ میں اس عورت کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ بس کے ڈرائیور نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ کو جو بھی کارروائی کرنا ہے جلدی جلدی کر لیں اور ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ ہمیں اپنے وقت کے مطابق اڈے میں پہنچنا ہوتا ہے اور پھر بس کے تمام مسافر پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کی بات خاصی معقول تھی، تاہم میں ضروری کارروائی کے بغیر اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سر دست مقتول کی لاش کو ضلع ہسپتال بھجوایا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکے، اور مقتول کی ساتھی بے ہوش عورت کو ضروری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں بس کے مسافروں وغیرہ کی جانب متوجہ ہوا۔
وہ بس سیالکوٹ اور سرگودا کے درمیان چلتی تھی اور اس وقت وہ سیالکوٹ سے سرگودا جا رہی تھی۔ زیادہ تر مسافر سرگودا کے تھے۔ دریائے چناب کے اس پار ضلع سرگودا کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے تمام مسافروں سے سرسری سے سوالات کیے۔ ان کے بیانات بڑی حد تک آپس میں ملتے جلتے تھے۔ پھر میں بس کے ڈرائیور مشتاق احمد سے مخاطب ہوا۔ بس کا کنڈکٹر نذیر حسین بھی اس وقت مشتاق کے قریب ہی کھڑا تھا۔ مشتاق، تم اپنا نام پتہ مجھے نوٹ کرواؤ، گواہی کے لیے کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ہم مزدور لوگ ہیں تھانے دار صاحب، کنڈکٹر نے کہا، ہمیں گواہی وغیرہ کے چکر میں نہ ڈالیں، جو پوچھنا ہے یہی پوچھ لیں اور ہمارے بیان کی تصدیق بھی کر لیں بس کے مسافروں سے۔ سارا واقعہ ان کے سامنے ہی پیش آیا ہے۔ ڈرائیور مشتاق نے کہا، نذیرے نے بالکل ٹھیک کہا ہے جناب، ہم کہاں عدالتوں کے چکر لگائیں گے، آپ ہمارے انگوٹھے لگوا لیں کسی بھی کاغذ پر اور جو بھی مرضی آئے ہمارا بیان لکھ لیں، مگر ہمیں اس کیس میں نہ گھسیٹیں۔ اوے نامعقولو، جب کسی بیان پر تمہارے انگوٹھے لگ جائیں گے یا تمہارے انگوٹھوں والے کاغذات پر تمہارے بیان لکھ دیے جائیں گے تو پھر تم کس طرح عدالتی چکروں سے بچ سکو گے؟ گواہی تم پر پھر لازم ہو جائے گی۔ نذیر حسین عرف نذیرے سراسیمہ نظر آنے لگا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، مشتاق احمد، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جی میں سرگودا کا رہنے والا ہوں۔ اوے کم عقل، سرگودا تو بہت بڑا ضلع ہے، میں نے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اس ضلع میں تم کس جگہ رہتے ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، موضع حلال پور جناب۔ پھر خود ہی وضاحت کر دی، یہ گاؤں بھابرا میں ہے۔ میں بھابرا ایک بار جا چکا تھا۔ بھابرا سرگودا کا سرحدی قصبہ ہے، اس کے بعد ضلع گجرات شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے مشتاق ڈرائیور کا نام اور پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور اسے چھوڑ کر کنڈکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خاص طور پر مجھے مقتول کے بارے میں معلومات درکار تھیں، کیونکہ اس کی ساتھی عورت تاحال بے ہوش تھی اور مقتول کی جامع تلاشی سے ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی جس سے ان کے بارے میں جانا جا سکتا۔ شاید میں مقتول کی جامع تلاشی کا ذکر کرنا بھی بھول گیا ہوں۔ اس کے لباس کی تلاشی سے 500 روپیہ اور ایک ایڈریس برآمد ہوا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ ایڈریس کسی ارشاد حسین نامی شخص کا تھا جو موضع نورپور نون بھلوال ضلع سرگودا کا رہنے والا تھا۔ کم از کم ایڈریس والے پرچے سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا۔ مقتول نے شلوار قمیض پر گرم اونی سویٹر زیب تن کر رکھا تھا۔ مقتول کی بے ہوش ہونے والی ساتھی نے خاصا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور طلائی زیورات سے لدی پھندی تھی۔ پہلی نظر اور اندازے میں وہ میاں بیوی لگتے تھے، ایسے میاں بیوی جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو۔ میں نے کنڈکٹر نذیر حسین سے پوچھا، نذیرے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا، تھانے دار جی میں کوٹ امیر شاہ جھنگ کا رہنے والا ہوں جناب۔ اچھا تو تم چنیوٹی ہو؟ میں نے ڈائری میں اس کا نام پتہ نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کوٹ امیر شاہ چنیوٹ میں واقع تھا اور چنیوٹ ضلع جھنگ کا ہی ایک علاقہ تھا۔ میں نے پوچھا، نذیر حسین تم نے ان دونوں مسافروں کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ اس نے جواب دیا، جناب وہ رسول پور تارڑ کے اسٹاپ سے ہماری بس میں سوار ہوئے تھے۔ اور ان کو جانا کہاں تھا؟ مقتول نے سرگودا کے ٹکٹ کٹوائے تھے۔ کنڈکٹر کی بات سے مقتول کی جامع تلاشی سے ملنے والے اس پرچے کی تصدیق ہو گئی جس پر کسی ارشاد حسین کا سرگودا کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ دونوں سرگودا میں ارشاد حسین کے پاس جا رہے تھے، یعنی موضع نورپور نون بھلوال۔ میں نے مزید 2-4 ضروری سوالات کے بعد بس کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد بابا نظام دین کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اپنی مخصوص لاٹھی تھامے ایک جانب کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، بعد میں اس کا نام سرور حسین معلوم ہوا۔ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ میرے سوالات کے جوابات میں بابا نظام دین نے بتایا کہ وہ اور سرور حسین بھی اسی بس میں پنڈی بھٹیاں پہنچے تھے۔ پنڈی بھٹیاں سے آگے انہیں اپنے اپنے گاؤں جانا تھا۔ ابھی وہ لاری اڈے میں ہی گھوم پھر رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا جس نے انہیں اسی طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بابا نظام دین تم نے تو واقعی کمال کر دیا، میں نے اسے تعریفی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ قاتل کی گرفتاری کا سہرا تمہارے سر بنتا ہے۔ اگر تم نے بر وقت پھرتی نہ دکھائی ہوتی تو قاتل یقیناً فرار ہو چکا ہوتا۔ نظام دین نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب اب سر پر سہرا باندھنے کی ہماری عمر کہاں ہے؟ پورے 50 سال کا ہو چکا ہوں، ماشاءاللہ پوتے پوتیوں والا ہوں۔ باقی جہاں تک پھرتی کا تعلق ہے تو بس اس میں بھی قدرت ہی کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔
وہ خیال اچانک ہی میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ بہرحال تمہیں اس کارنامے پر انعام ضرور ملنا چاہیے، میں نے کہا۔ میں اس کے لیے اعلیٰ حکام سے تمہاری سفارش بھی کروں گا۔ بابا نظام الدین نے کہا، آپ مجھے انعام دلائیں یا نہ دلائیں یہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا۔ میں نے سرور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے بابا نظام الدین سے پوچھا، کیا آپ دونوں ایک ساتھ ہی ہیں؟ سرور حسین کی عمر کم و بیش 30 سال تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں جناب، بس یہ تو ایک اتفاق ہی سمجھیں کہ ہم ایک ہی بس میں پنڈی بھٹیاں پہنچے ہیں۔ ویسے میں حصے کی کا رہنے والا ہوں۔ حصے کی تو پنڈی بھٹیاں کا ہی ایک گاؤں ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سرور حسین کو دیکھا۔ وہ میری نظر کا مطلب سمجھ گیا، بولا، بالکل درست فرمایا جناب نے، موضع حصے کی پنڈی بھٹیاں ہی میں ہے، لیکن اس وقت میں جلال پور جٹا سے آ رہا ہوں۔ یہاں پنڈی بھٹیاں میں تو تھوڑا کام ہے، اس کے بعد اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ میں گزشتہ روز سے جلال پور جٹا گیا ہوا تھا۔ اور بابا نظام الدین، میں نے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، تمہارا تعلق کس علاقے سے ہے؟ وہ بولا، میں رسول پور تارڑ کا رہنے والا ہوں سرکار۔ یہاں پنڈی بھٹیاں میں ایک دو ضروری کام نمٹانے کے بعد اپنی بڑی بیٹی کے سسرال جاؤں گا۔ وہ موضع ذخیرہ چک نمبر 2 میں رہتی ہے۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، بابا نظام الدین، مقتول اور اس کی ساتھی بھی رسول پور تارڑ سے بس میں سوار ہوئے تھے، اور تم بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہو، کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، نہیں جناب، میں ان دونوں کو نہیں جانتا، وہ دونوں میرے سامنے ہی بس میں بیٹھے تھے۔ مقتول کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ آس پاس کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہو۔ میں تو خاص رسول پور تارڑ میں ہی رہتا ہوں۔ اور اس کی ساتھی عورت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو برقعے میں تھی جناب، وہ جلدی سے بولا، اس کے بارے میں بھلا کیا خیال ظاہر کر سکتا ہوں؟ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے بس کی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی بے ہوش عورت کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا، تاہم بابا نظام الدین نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ 18-20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ نو بیاتہ جوڑا تھا۔ میں نے بابا سے پوچھا، اگر تمہیں اس بے ہوش عورت کا چہرہ دکھا دیا جائے تو تم اسے پہچاننے کی کوشش کرو گے؟ کیوں نہیں جناب، ضرور کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، اس چودھری نے تو حوالات میں بڑی آفت مچا رکھی ہے، ہمیں بڑی بڑی دھمکیاں اور گالیاں دے رہا ہے۔ اچھا، میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، تم ہیڈ کانسٹیبل جابر خان کو میرے پاس بھیجو۔ تھوڑی ہی دیر بعد جابر خان میرے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ محکمہ جاتی یعنی کاروائی میں اپنے نام کی عملی تفسیر تھا۔ میں نے اس سے کہا، جابر خان، ذرا اپنے مخصوص سٹائل میں اس مامے خان کے پتر چودھری حق نواز کو تو میرے پاس لاؤ، سنا ہے اس نے حوالات میں بڑی تھرتھلی ڈال رکھی ہے۔ ابھی لایا سرکار، جابر خان نے اپنی کنگ سائز مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ذرا اس کی خاطر تواضع بھی کر دوں۔ اجازت ہے، میں نے کہا۔ جابر خان خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ بابا نظام الدین نے کہا، ملک صاحب، ہم یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، مجھے دیکھ کر چودھری کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائے۔ اس کی گرفتاری میری ہی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ وہ تو صاف نکل گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے بابا نظام الدین، چودھری آپے سے باہر ہو یا جاپے سے باہر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ ایک ایسا سانپ ہے جس کا سارا زہر نکالا جا چکا ہے، وہ قتل کا مجرم ہے اور میرے پاس اس کے جرم کے عینی گواہ موجود ہیں۔ وہ اب زندگی بھر جیل سے باہر نہیں آئے گا، بلکہ ممکن ہے پھانسی ہی چڑھ جائے۔ جناب، یہ چودھری اور جاگیردار بڑے اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، سرور حسین نے کہا۔ ان کی بہت اوپر تک پہنچ ہوتی ہے، جیلیں اور تھانے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے کہا، سرور حسین، تمہاری بات میں اگرچہ وزن تو ہے، لیکن ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بڑے بڑے فن خان ایڑیاں رگڑتے اور گڑ گڑاتے رہ جاتے ہیں، لیکن قانون کو نہیں خرید سکتے۔ ان کی پہنچ جتنی اوپر تک ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ذات موجود ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے تو بڑے بڑوں کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ تم دیکھنا، میں اس چودھری کا حشر خراب کر دوں گا۔ یہ اپنی پوری طاقت اور دولت خرچ کر کے بھی قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ کاش ہمارے ملک کے تمام پولیس والے آپ جیسے ہو جائیں ملک صاحب، بابا نظام الدین نے دعائیہ انداز میں کہا۔ سرور حسین نے تائیدی لہجے میں کہا، آمین۔ ہم قانون اور جرم کے موضوع پر باتیں کر رہے تھے کہ ہیڈ کانسٹیبل جابر خان چودھری حق نواز کھرل کو میرے کمرے میں لے آیا۔ چودھری نے میرے سامنے بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کی کوشش کی
تو جابر خان نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میں نے کہا میرے تھانے میں مجرموں کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں پیش کی جاتی چودھری، تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ ملک صفدر حیات وہ خون خوار لہجے میں بولا، اب بھی وقت ہے، مجھے چھوڑ دو، جتنی رقم چاہے لے لو، میں تمہاری ہر غلطی معاف کر دوں گا، ورنہ کیا چودھری؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے والد صاحب کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اس مغرور اور ظالم چودھری علی نواز کھرلوف کولو تارڑ کو بھی۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، وہ کیا کر لے گا؟ ہم تو بڑے بڑے افسروں کے تبادلے کروا دیا کرتے ہیں،